اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے. ایمان کے درجے اور شعبے 77 بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے 13 الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. 14واں ایمان کا شعبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا شعبہ اور ایمان کا بہت اہم حصہ ہے. قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا. قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے 10ویں پارے میں صاف کہہ دیا کہ 3 چیزوں کی محبت ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر ان 3 چیزوں کی محبت کم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان والے، وعشیرتکم واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے. یہ سب چیزوں کی محبت اگر تمہارے اندر زیادہ ہو گئی، باپ دادا کی محبت، بھائیوں کی محبت، خاندان والوں کی محبت، بیویوں کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت اور گھروں کی محبت، ان ساری چیزوں کی محبت اگر تمہارے اندر اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ ہو گئی تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی عذاب آ جائے. تو اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ایمان والوں کے دل میں 3 چیزوں کی محبت ہونی چاہیے. ایک تو اللہ کی، احب الیکم من اللہ. دوسرے ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اور تیسرے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے نام پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے کی محبت. یہ ہمیشہ 3 چیزوں کی محبت ہر چیز کی محبت پہ غالب رہنا چاہیے، زیادہ رہنا چاہیے تو ہی ایمان والے ہیں، ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. تو خیر، اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا کتنا اہم حصہ ہے. اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، والد سے، وولدہ، بیٹے سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ والد سے، ولد یعنی بیٹے سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا.
کسی سے بھی جو محبت ہوتی ہے وہ عام طور پر 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، جاندار سے محبت کرتا ہے یا بے جان سے محبت کرتا ہے، تو تینوں میں سے کوئی ایک چیز کی وجہ سے کرتا ہے، یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا تو حسن و جمال خوبصورتی کی وجہ سے، کسی انسان سے، کسی بچے سے، کسی لڑکی سے، یا اچھے منظر سے، ہریالی سے، کسی سے محبت کرتا ہے انسان یا تو خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال۔ دوسرے کسی سے محبت کرتا ہے لیاقت و کمال کی وجہ سے، کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی کمال ہے، کوئی ہنرمندی ہے، کوئی فن ہے، کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص صفت ہے، تو دوسرے محبت کی جاتی ہے کسی کی مہارت کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، کسی کے اندر کوئی خاص کمال ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور تیسرے کسی سے محبت کی جاتی ہے احسان و نوال کی وجہ سے، یعنی کسی نے ہم پر احسان کر دیا، کچھ دے دیا، کسی مصیبت میں کام آ گیا، تو یہ 3 وجہ ہوتی ہیں کسی سے محبت کرنے کی، یا تو حسن و جمال، یا لیاقت و کمال، یا احسان و نوال۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے اندر محبت کی یہ تینوں وجہیں موجود ہیں۔ کسی کو اگر محبت کرنی چاہیے تو وہ حضور سے کرنی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ حسن و جمال کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا احسن، اتنا خوبصورت نہیں بنایا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرخ جوڑا، لال جوڑا پہن کر تشریف فرما تھے، اور سامنے چاند چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند۔ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے چاند سے زیادہ خوبصورتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں نظر آئی۔ اندازہ لگائیے کتنا خوبصورت اللہ رب العزت نے آپ کو بنایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، آپ کا مبارک چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت تھا جیسے سورج چل رہا ہو اندر۔ اندازہ لگائیے سورج کے اندر کیا چمک ہے، کیا روشنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اتنا اچھا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے میں سورج چل رہا ہو۔ تو حسن و جمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جو کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ کہ یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، آدھا حسن دیا گیا، اور دوسرا آدھا پوری دنیا کو دیا گیا۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ حسن کا ایک پورا حصہ جو آدھا حضرت یوسف کو ملا اور آدھا پوری دنیا کو ملا، وہ پورا ملا کر ایک حصہ حضور کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی جو لواحی زلیخا کے ساتھ جو عورتیں تھیں، انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو خیر، کسی سے محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی اور جمال میں بھی بے مثال ہے۔ ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ تو کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے اگر محبت کرنا ہے تو بھی اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ محبت کرنے کی حسن، لیاقت و کمال، کسی کے کمال کی وجہ سے، کسی کے عادتوں کی وجہ سے، خوبیوں کی وجہ سے، یا کسی خاص فن اور ہنر کی وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ تو
تو اگر اس وجہ سے اگر محبت کرنا ہے تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، کیونکہ سارے کمالات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، سارے کمالات، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے ترجمانی کی ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات عطا فرمائے، جتنی خاصیتیں اور خصوصیتیں اور خاص صفتیں عطا فرمائی، وہ اکیلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ آپ کے اندر حسن یوسف بھی ہے، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے لوگ اچھے ہو جاتے تھے، بیمار اندھا اچھا ہو جاتا تھا، کوڑ زدہ آدمی اچھا ہو جاتا تھا، کسی بیمار پر ہاتھ پھیرتے اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی۔ پیدائشی جو لوگ مریض ہوتے تھے ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا۔ تو یہ صفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال کی عطا فرمائی تھی۔ کتنے بیمار رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا، زخموں پر ہاتھ پھیرا، اور وہ ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ تو حسن یوسف بھی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی مسیحائی بھی تھی، اور ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا۔ وہ ساری چیزیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کو خاصیتیں اور معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کمالات، بلکہ وہ سارے کمالات چلے ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب کو ملے ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو اگر کسی کو محبت کرنا ہے کمال کی وجہ سے، ٹیلنٹ، خصوصیتوں کی وجہ سے، تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ اور کسی کو اگر محبت کرنا ہے احسان و نوال کی وجہ سے، تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، کیونکہ آپ کے احسانات سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات نہیں ہیں۔ امت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کتنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی، ایک ایک چیز بتلا کر چلے گئے، ایک ایک چیز سکھلا کر چلے گئے، ایک ایک عمل کر کے بتا گئے، اور نجات کا ایک ایک راستہ آسان سے آسان بتا دیا۔ تو سب سے زیادہ اگر احسانات ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اتنا تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کر دیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسی دعا دی جاتی ہے کہ وہ اگر دنیا میں مانگ لے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ سارے انبیاء وہ دعا مانگ چکے ہیں، میں نے اپنی وہ دعا اٹھا کر رکھی ہے۔ قیامت کے دن جب میری امت آئے گی تو میں اپنی امت کے لیے وہ دعا مانگوں گا اور ان کی سفارش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے اتنا بڑا احسان کہ دنیا میں بھی رہبری فرمائی اور آخرت میں بھی ہماری نجات کے لیے ایک راستہ باقی رکھا، اپنی دعا کو محفوظ رکھا۔ حالانکہ وہ دعا دنیا میں مانگ کر آپ بہت کچھ لے سکتے تھے، اپنی دنیا سنوار سکتے تھے، اپنے بچوں کی، اولادوں کی، نسلوں کی دنیا سنوار سکتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں مانگی، اس دعا کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اس دعا کو استعمال فرمائیں گے۔ اب بتائیے، اس لیے محبت کسی سے کی جاتی ہے تو ان تین وجہوں سے، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے، یا کمال کی قابلیت کی وجہ سے، کسی خصوصیت کی وجہ سے، یا احسان کی وجہ سے، اور یہ تینوں چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے محبت کس سے کرنی چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سب سے زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کی ساری وجوہات آپ کے اندر موجود ہیں، اور ہر طرح کی محبت ہمیں حضور سے ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے ہمیں ہر طرح کی محبت حاصل کرنا ہے، حب طبعی بھی ہو، طبیعت کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جائے،
اتنا ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، اتنا سنیں، اتنا آپ کا اتباع کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ہماری طبیعت میں آ جائے۔ ابھی طبیعت میں نہیں ہے، طبیعت میں ہمارے مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، ماں باپ کی، یہ طبعی محبتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی محبت بن سکتی ہے کب؟ جب انسان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر پڑھتا رہے، سنتا رہے، آپ کی اتباع کرتا رہے، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبیعت میں گھس جاتی ہے۔ تو آپ کی محبت صرف احسان کی وجہ سے یا کسی اور نہیں، طبعی محبت بن جانی چاہیے۔ جیسے طبیعت میں جن چیزوں کی محبت داخل ہے ان میں سے ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہونی چاہیے، طبعی محبت۔ طبعی محبت، عقلی محبت، عقل سے انسان سوچ کر کسی سے محبت کرتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیں، آپ کے مقام مرتبے کو سوچیں، آپ کے بارے میں سوچیں، اور عقلی محبت بھی حاصل کریں، طبعی محبت بھی، احسانی محبت بھی۔ یہ ساری محبتیں، ساری ہر قسم کی محبت مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں، ہر طرح کی محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل تھی، طبیعت کے اندر ان کے محبت داخل ہو چکی تھی، عقل سے بھی محبت کرتے تھے، حسن و جمال کی، حب جمالی، حب کمالی، اور ساری محبت کی قسمیں صحابہ کرام کے اندر موجود تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، کیسی محبت ہے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ غار میں ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر نے کیا کیا نچھاور کر دیا، خود اپنے آپ کو پیش کر دیا سفر میں، ہجرت کے سفر میں ساتھ رہنے کے لیے۔ اب کتنے بڑے خطرے کی بات تھی اس وقت، سارے کافر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی کوئی آ کر حملہ کر سکتا ہے، جان لے سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس کو سعادت سمجھا کہ میں اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ تو خود بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں، اپنی بیٹی کو بھی متعین کیا کھانا لانے کے لیے، اپنے غلام کو بھی متعین کیا کہ وہ رات میں بکریوں کا دودھ لے کر آئے، ایک بیٹے کو متعین کیا کہ وہ خبریں پہنچائے، اور ایک غلام کو ساتھ میں لیا رہبری کے لیے، پورے گھر کو فدا کر دیا۔ ایسی محبت کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی اعلیٰ درجے کی محبت تھی، سب کچھ نچھاور کر دیا، اپنے سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز، اپنے سے جڑا ہوا ایک ایک شخص، اپنا ایک ایک رشتہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، کتنی انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جب ایک معاملہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے ناراض ہو کر قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں ان سے بات نہیں کروں گا، 1 مہینے تک میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سمجھ رہے ہیں کہ طلاق ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر اجازت مانگی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اجازت نہیں ملی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اپنی بیٹی کی سفارش کرنے آ رہے ہیں، ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، حضرت حفصہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ شاید بیٹی کی سفارش کرنے آ رہے ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے۔ تیسری مرتبہ میں حضرت عمر، مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باہر سے چلا کر کہا، باہر سے ہی چلا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش، حفصہ کی سفارش کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں تو آپ کی محبت میں آ رہا ہوں۔ واللہ لئن امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضرب عنقها لاضرب عنقها، اللہ کے قسم اگر اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دے دیں تو میں ابھی اپنی بیٹی کا سر لا کر آپ کے قدموں میں پیش کر دوں گا۔ اندازہ لگائیں، بیٹی اور داماد کا مسئلہ ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹی کی طرفداری نہیں کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی اتنی محبت ہے ان کو، کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی محبت میں نہیں آ رہا ہوں، میں تو آپ کی محبت میں آ رہا ہوں، آپ اگر ابھی حکم دے دیں تو میں اپنی بیٹی کی گردن اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ کہیں سے کچھ مال آ گیا،
یا وظیفہ متعین کرنے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کم متعین کیا. حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا وظیفہ 3,500 درہم متعین کیا، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ان کا وظیفہ زیادہ متعین کیا 4,000، حالانکہ وہ چھوٹے درجے کے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر یہ بڑے درجے کے ہیں. تو حضرت عمر کے بیٹے نے اعتراض کیا. حضرت عمر کے جو بیٹے تھے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے اسامہ کا وظیفہ زیادہ متعین کیا، حالانکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑا ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر میں نے کئی لڑائیاں لڑی ہیں، اسامہ نے تو نہیں لڑی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ سن، اسامہ کا جو باپ ہے زید ابن حارثہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا تیرے باپ سے، اور اسامہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا تجھ سے، اس لیے میں حضور کی اس نسبت کی وجہ سے اس کو زیادہ وظیفہ دے رہا ہوں. کیا محبت ہے، کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ کیا سوچ ہے ان کی کہ یہ اور ان کے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب اور پسند تھے، اس لیے میں زیادہ وظیفہ اور زیادہ تنخواہ اس کو دے رہا ہوں. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر بھی خاموش ہو گئے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام کی مثالی محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ. ایک صحابیہ ہے فاطمہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہ، ان کی پہلے کہیں شادی ہوئی، پھر طلاق ہو گئی. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں کس سے نکاح کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسامہ، حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت اسامہ ابن زید سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ اسامہ ابن زید سے تم نکاح کر لو. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ تھوڑے کالے تھے، رنگ ان کا اچھا نہیں تھا. تو فاطمہ بنت قیس انصاریہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھی. تو پہلے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ میں کیسے اسامہ سے نکاح کر لوں، میں تو اتنی خوبصورت ہوں، اور اسامہ ابن زید اتنے خوبصورت نہیں ہیں، ان کا کلر کالا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ مجھ سے کہا تو میں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس رشتے کو قبول کر لیا. تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں ہمیں بہت برکت دی، اور دنیا اور آخر ہر اعتبار سے ہمیں بہت نفع ہوا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا. حضرت قرہ ایک صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شاید گرمی کا موسم ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے، انہوں نے اس حال میں دیکھ لیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر زندگی پر وہ اور ان کے بیٹے ہمیشہ بٹن کھلے رکھتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس حالت میں دیکھ لیا ہے تو ہمارے لیے یہی طریقہ ہے. حالانکہ اکثر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بن ہی رکھتے تھے، لیکن جب وہ حاضر خدمت ہوئے ہوں گے اس وقت کسی عارض کی وجہ سے، گرمی وغیرہ کسی چیز کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے، انہوں نے اس حال میں دیکھ لیا تو زندگی بھر وہ اور ان کی اولادیں سب کے سب اپنے بٹن کھلے ہی رکھتے تھے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے. تو یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، کامل محبت کی جائے، ہر طرح کی محبت کی جائے. ایمان کا 14واں شعبہ. اسی طریقے سے ایمان کا 15واں شعبہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا ادب، آپ کی بڑائی دل میں ہو، تعظیم ہو، اور آپ کا ادب. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ ہم نے آپ کو شاہد اور نذیر، گواہ بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ یہ لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم کریں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. 26ویں پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کسی بھی چیز میں آگے مت بڑھو، کسی کام میں آگے مت چلو، چلنے میں، بات کرنے میں اونچی آواز. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض،
اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کے سامنے زور زور سے بات کرتے ہو اس طریقے سے بات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی عزت اور تعظیم بھی ایمان کا 15واں شعبہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام بہت، جب یہ آیتیں نازل ہوئی 26ویں پارے کی، ایک صحابی ہیں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ صحابی ہے، جب انہوں نے یہ آیتیں سنی، وہ بہت جہری صوت تھے، بہت اونچی آواز تھی ان کی، تو انہوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، کئی دن ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آئے، یعنی صرف نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے، مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا کہ دیکھو وہ بیمار ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ تو صحابی گئے، ان سے پوچھا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آواز بہت اونچی ہے، میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں تو میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری آواز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے گی اور میں جہنمی بن جاؤں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا یہ جواب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یہ کہلوا بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں، تم تو جنتیوں میں سے ہو، آ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کو ادب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اتنی پہلے اونچی آواز سے بات کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی آواز بہت بلند تھی، لیکن جب یہ آیتیں اتری تو کہتے ہیں اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، برابر سنے نہیں آتا تھا، اتنا ادب کا لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور احترام اور کتنا لحاظ کرتے تھے صحابہ کرام، کہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ قربانی میں کون سے جانور قربان نہیں کرنے چاہیے، کون سے جانور قربان نہیں کرنے چاہیے؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے کہ 4 جانور ہیں ان کو ذبح مت کرو، بہت زیادہ لنگڑا ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، اندھا ہو۔ تو یہ 4 قسم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 زبان سے بھی کہا اور انگلیوں سے اشارہ بھی کیا، لیکن حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے ادب کی وجہ سے اشارہ نہیں کیا، اور کیا فرمایا کہ میرے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بہت چھوٹے ہیں تو میں ادب کی وجہ سے 4 انگلیاں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اتنا خیال رکھتے تھے۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں کہاں اور میرے ہاتھ کہاں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ بہت بڑے ہیں، آپ کی مبارک انگلیاں بہت اونچی ہیں، بہت عظیم ہیں، اور میرے بہت چھوٹی انگلیاں ہیں، اس لیے میں انگلیوں سے اشارہ نہیں کروں گا۔ اصلع بن شریک ایک صحابی ہے رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں ساتھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں رہتے تھے، اور اونٹنی پر کجاوا رکھتے تھے، اونٹنی پر وہ کجاوا رکھا جاتا ہے، اس کے اندر بیٹھتے ہیں پیر ڈال کر، تو ان کی خدمت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہ کر وہ اونٹنی کا کجاوا کستے تھے۔ کہتے ہیں حضرت اصلع بن شریک رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، رات میں مجھے غسل کی حاجت ہو گئی، اب صبح فجر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو یہاں سے آگے سفر کرنا ہے، تو حضرت اصلع کہتے ہیں کہ میں ناپاک تھا، اب مجھے غسل کرنا ہے لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہے، کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں گا تو یا تو مر جاؤں گا یا میرے جسم کا کوئی حصہ بیکار ہو جائے گا، اتنی ٹھنڈی ہے، اور ناپاکی کی حالت میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کجاوے میں بیٹھتے ہیں میں ناپاکی میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا، تو میں نے ایک دوسرے انصاری صحابی سے کہا کہ تم یہ آج کا دن یہ کجاوا باندھ لو اور تم لوگ آگے نکل جاؤ، میں پیچھے سے غسل کر کے آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ انصاری صحابی نے کجاوا باندھا، وہ آگے گئے، میں نے پانی گرم کیا پتھروں سے آگ جلا کر اور غسل کر کے میں پیچھے سے پہنچا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اصلع یہ کجاوا صحیح طریقے سے نہیں، جس طرح تم ہمیشہ باندھتے ہو آج ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، غسل کرنا تھا اور ٹھنڈا پانی تھا اس لیے میں باندھ نہیں سکا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وہ تیمم والی آیتیں نازل ہوئی. سبحان اللہ. دیکھیے ادب دیکھیں کہ غسل مجھ پر واجب ہو چکا ہے تو میں ناپاکی کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو کیسے ہاتھ لگا دوں. اتنا ادب آپ کے کجاوے کا. یہ ہے صحابہ کرام کیسی عزت کرتے تھے, کیسا ادب کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز کا. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا ایک حصہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے, آپ کی ایک ایک چیز جڑی ہوئی ایک ایک چیز کا ادب کیا جائے. تو یہ ایمان کا 15واں شعبہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.